بریسٹ کینسر اچھی خاصی تعداد میں خواتین کو بیمار کر دیتا ہے اور ان کی موت کا سبب بنتا ہے۔ بریسٹ کینسر کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ اس بیماری کا علاج مختلف معالج مل کر کرتے ہیں، جن میں سرجن، انکالوجسٹ، ریڈیو تھراپسٹ، پلاسٹک سرجن اور بعض اوقات شعبہ نفسیات کے ماہر بھی شامل ہوتے ہیں۔ مریض کو جب بھی چھاتی میں کوئی تکلیف ہو تو وہ فوراً سرجن سے رابطہ کرے۔ وہ معائنہ کر کے اس کے ضروری ٹیسٹ کروائے گا اور یہ فیصلہ کرے گا کہ اس کو کینسر ہے یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر اختر نواز۔ آج میں آپ سے بریسٹ کینسر کے بارے میں بات کروں گا۔ اگر ہم خواتین میں کینسر کی بات کریں تو چھاتی کا کینسر خواتین میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اور اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ چھوٹی عمر کی خواتین بھی اس کا شکار ہو رہی ہیں۔ کئی چیزیں اس کینسر کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہ کینسر اچھی خاصی تعداد میں خواتین کو بیمار کر دیتا ہے، اور اسی طرح اچھی خاصی تعداد میں خواتین کی موت کا سبب بھی بنتا ہے۔ عوام کو سمجھانے کے لیے چھاتی کے کینسر کو 4 اسٹیجز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اگر کینسر صرف چھاتی تک محدود ہو تو اس کو اسٹیج 1 کہا جاتا ہے۔ اگر کینسر متعلقہ طرف کی بغل تک پہنچ جائے تو اس کو اسٹیج 2 کہا جاتا ہے۔ اگر بیماری گردن تک پہنچ جائے تو اس کو اسٹیج 3 کہا جاتا ہے۔ کینسر اگر پھیپھڑوں، جگر، ہڈیوں اور جسم کے دوسرے دور دراز حصوں تک پہنچ جائے تو اس کو اسٹیج 4 کہا جاتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ خواتین اکثر بہت لیٹ سرجن کے پاس علاج کے لیے جاتی ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دور دراز اور چھوٹے شہروں کو تو چھوڑیں، بڑے بڑے شہروں اور پڑھے لکھے لوگ بھی اکثر اوقات لیٹ علاج کے لیے سرجن کے پاس جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر مریض اسٹیج 1 اور اسٹیج 2 میں سرجن کے پاس آیا ہے تو اس کو ارلی بریسٹ کینسر کہا جاتا ہے۔ ان حالات میں بیماری قابل علاج ہوتی ہے، اور اگر مریض سرجن کی ہدایت پر پورا عمل کرے تو نہ صرف مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتا ہے بلکہ وہ ایسی زندگی گزار سکتا ہے کہ گویا اس کو کبھی یہ کینسر تھا ہی نہیں۔ دوسری طرف اگر مریض اسٹیج 3 یا اسٹیج 4 میں آئے تو اس کو ایڈوانسڈ بریسٹ کینسر کہا جاتا ہے۔ اگر مریض اس حالت میں آئے تو مریض کا مکمل علاج نہیں کیا جا سکتا، اور جتنا مرضی اچھا علاج کیا جائے مریض کو پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مریض کو کس قسم کے علاج کی ضرورت ہے، اس کا انحصار کینسر کی سٹیج اور اس کی قسم پر ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات گلٹی کا سائز تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن وہ مہلک بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم چھاتی کے کینسر کے علاج کی بات کریں تو اس میں مختلف معالج مل کر کام کرتے ہیں، جن میں سرجن، انکالوجسٹ، ریڈیو تھراپسٹ، پلاسٹک سرجن اور بعض اوقات شعبہ نفسیات کے ماہر بھی شامل ہوتے ہیں۔ مریض کو جب بھی چھاتی میں کوئی تکلیف ہو تو فوراً اسے سرجن سے رابطہ کرنا چاہیے۔ وہ معائنہ کر کے اور اس کے ضروری ٹیسٹ کروائے گا اور یہ فیصلہ کرے گا کہ اس کو کینسر ہے یا نہیں۔ اگر کینسر ہے تو وہ کینسر کی قسم اور اسٹیج کے متعلق فیصلہ کرے گا کہ اس کی پہلی سرجری ہونی چاہیے یا کہ پہلی دوائیں، کیمو تھراپی یا شعاعیں، ریڈیو تھراپی دینی چاہیے اور اس کے بعد سرجری ہونی چاہیے۔ چھاتی کے کینسر کی بالعموم علامات چھاتی میں گلٹی، نپل سے خون یا کسی رطوبت کا اخراج،
نپل کا اندر دھس جانا یا بعض اوقات چھاتی میں ایسی شوشز جو عام طریقے علاج سے ٹھیک نہ ہو قابل ذکر ہیں۔ ان حالات میں مریض کو فوراً سرجن سے رابطہ کرنا چاہیے۔ وہ معائنہ کے بعد ضروری ٹیسٹ کروائے گا جو کہ بالعموم 35 سال سے کم عمر خواتین میں الٹرا ساؤنڈ اور 35 سال سے زیادہ عمر خواتین میں میموگرافی اور FNAC ٹرسٹ نیڈل بائیوپسی ہوتی ہے۔ روایتی طریقے علاج کے مطابق چھاتی کے کینسر کی سرجری میں پوری چھاتی نکال دی جاتی ہے، لیکن جدید طریقے علاج میں موزون کیسز میں کینسر سرجری بغیر پوری چھاتی نکالے بھی کی جا سکتی ہے۔ بریسٹ کنزرویشن سرجری، اور اگر پوری چھاتی نکال بھی دی جائے تو اس کو اسی وقت یا بعد میں بذریعہ پلاسٹک سرجری دوبارہ بنایا جا سکتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں میں اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ چھاتی کے سرطان کا اگر بروقت علاج کیا جائے تو یہ قابل علاج ہے۔ اس سلسلے میں خواتین بالعموم اور 35 سال کے بعد بالخصوص اپنی چھاتی کا خود معائنہ کریں، بریسٹ سیلف ایگزامینیشن سیکھیں، اور اگر کوئی بھی مشکوک علامات پائی جائیں تو سرجن سے رابطہ کریں۔ 1% کیسز میں مردوں کی چھاتی میں بھی کینسر پایا جاتا ہے، اور مردوں میں پایا جانے والا کینسر بالعموم زیادہ مہلک ثابت ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں اب بہت ساری خواتین سرجن بھی موجود ہیں۔